بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سچ مچ سچ کہہ رہے ہو تم؟ جی، گاؤں کے سردار نے کہا۔ اسی رات میلشنگ آستہ سے اپنے بستر سے نکلا اور بیجوں والی تھیلی چوہوں کی بل کے پاس جا کر رکھ دی۔ جیسے ہی چوہوں نے دیکھا بیج پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے تمام بیج کھا لیے، کیونکہ وہ خود بھی یہی کچھ دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح وہ اٹھ کر اپنے تمام نقصان کا ہرجانہ یعنی قیمت مانگنے لگا۔ اس نے سردار سے بولا کہ میرے بیج بہت قیمتی قسم کے تھے، جنہیں آسمانی بیج کہتے ہیں۔ گاؤں کے سردار نے کہا، میں ایک غریب اور کمزور شخص ہوں، میرے پاس تمہارے بیجوں کی قیمت ادا کرنے کی طاقت یا دولت نہیں ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو اپنے گھر کو کھودو اور چوہوں کو تلاش کرو تاکہ میرے قیمتی بیج مجھے مل سکیں۔ گاؤں کا سردار ایک ایماندار اور سچا شخص تھا۔ وہ کیسے اس آدمی کا مقابلہ کرتا جو اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا؟ اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے 5 فٹ گہرائی تک اپنا مکان کھود دیا کہ ان چوہوں کا پتہ چل سکے۔ اس کے علاوہ اسے میلشنگ کو 5 تولہ چمکتی چاندی دینی پڑی۔ اس کے بعد ایک دن میلشنگ کسی اور علاقے میں گیا تو وہاں کے مالک سے کہا کہ ادھر کوئی بلی تو نہیں رہتی؟ جی ہاں، بلی ہے، مالک نے کہا۔ میرے پاس ایک قیمتی سنہری آنکھوں والا چوہا ہے، میں اس نایاب چوہے کو کہاں رکھوں؟ تمہارا یہاں دل کرے، مالک نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا۔ واقعہ صحیح بول رہے ہو، بالکل سچ کہہ رہا ہوں، مالک نے کہا۔ اس رات میلشنگ چپکے سے اٹھ کر چوہے کو بلی کے آگے رکھ دیا، جس نے اسے کھا لیا۔ صبح ہوتے ہی میلشنگ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ سردار کی بلی نے 5 تولہ چاندی اور میرا نایاب چوہا کھا لیا ہے۔ اس کے بدلے مجھے ایک بلی اور 50 سونا تولہ دے۔ سردار کو اس کا مطالبہ پورا کرنا پڑا۔ 1-2 دن بعد وہ اگلی مرتبہ ایک علاقے میں گیا تو جاتے ہی کہنے لگا، ادھر کوئی کتا تو نہیں ہے، لیکن ہاں، تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، ڈرو مت، میرے پاس ایک سنہری بلی ہے، اسے کتا کوئی کھائے گا تو نہیں؟ میلشنگ نے کہا، فکر نہ کرو، اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ مالک علاقہ نے کہا، کیا یہ سچ تم کہتے ہو؟ اسی رات اس نے بلی کو کتے کے پاس رکھ چھوڑا تو اگلی صبح وہ زور سے روتے ہوئے کہنے لگا کہ کتے نے میری بلی کو کھا لیا ہے، جس کے بدلے علاقائی مالک مجھے ایک کتا اور 50 تولہ چاندی سونا ادا کرے۔ مالک کو مجبوراً یہ سب کرنا پڑا۔ ایک دن وہ پھر ایسی جگہ گیا جہاں گھوڑے باندھے ہوئے تھے۔ میلشنگ اسی جگہ داخل ہوتے ہی کہنے لگا، میرے پاس کتا ہے، میں اسے کہاں رکھوں؟ مالک نے کہا، یہاں تمہارا دل کرے۔ وہ تو ان کے جواب کا طلبگار تھا، تو اس نے رات کو اپنے کتے کو وہاں ایک گھوڑے کی دم سے باندھ کر سو گیا۔ ساری رات کتا گھوڑے کی ٹانگ پر کاٹتا رہا اور گھوڑا اسے ڈانگیں مارتا رہا تو صبح تک کتا مر گیا۔ دوسرے دن اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ میرا کتا کیوں مرا ہے، اس کے بدلے مجھے گھوڑا دیا جائے۔ چنانچہ میلشنگ کامیاب ہو گیا۔ اسے
وہ گھوڑا دیا گیا۔ اگلے دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا تو سڑک پر جنازہ جا رہا تھا۔ لوگوں کے ہجوم نے جب گھوڑے کے قدموں کی آواز سنی تو پریشان ہو گئے۔ وہ اسے اپنا دشمن سمجھ کر گھبرا کر جنازہ زمین پر رکھ کر غائب ہو گئے۔ میلشنگ نے فوراً لاش کو اٹھایا اور گھوڑے پر رکھ کر چلتا بنا۔ اسی دن وہ کسی دوسرے گاؤں میں گیا تو اس نے کچھ خوبصورت نوجوان لڑکیاں پانی کے گھڑے لیے ہوئے کنویں پر جا رہی تھی تو وہ اسی وقت گھوڑے سے نیچے آیا اور احترام سے کہا کہ اے لڑکیوں، میرے باپ کو کئی دن سے پیاس ہے، کہیں سے پانی نہیں ملا، وہ بہت پیاسا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، شکریہ ہوگا۔ بسم اللہ